نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، اچھائیاں اور خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیوا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی جس میں ہم اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں ہماری زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے شریعت کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں. اس نبی پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اسلامی سال سن 1447 ہجری کا پہلا دن ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. نیا اسلامی سال کا آغاز ہوا. ہماری شریعت نے اس موقع پر ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ نئے سال کے موقع پر مبارکبادی پیش کی جائے، کیونکہ سال گرچہ نیا ہے، دن ویسا کہ ویسا ہی ہے جیسے تھا. اس کے نئے پنے میں ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور کم ہوئی ہے. ہر دن جو نیا دن آتا ہے، ہر مہینہ جو نیا مہینہ آتا ہے، ہر سال جو نیا سال آتا ہے، یہ اس بات کی نوید ہے، اس بات کا پیغام ہے کہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، ایک مہینہ کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا. ہر لمحہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، ہر سیکنڈ گھٹ رہا ہے، ہر منٹ پہ ایک منٹ زندگی کا گھٹ رہا ہے، ہر مہینے پر مہینہ گھٹ رہا ہے. تو اس میں خوشی اور مبارکبادی کی کون سی بات ہے؟ ہاں، البتہ ایسے موقع پر ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ آیا جو سال گزرا ہے، یہ سال ہم نے کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا ہے. اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں. یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. یہ زندگی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کیوں عطا فرمائی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس دنیا میں اس زندگی ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے. ایسا نہیں کہ یہ زندگی ہم کو بے مقصد عطا ہو گئی ہو، نہیں، بہت عظیم مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی اخروی زندگی کو بنا سکیں، سنوار سکیں.
جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی ایسے ہی نہیں ملی ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت ہم کو یہ زندگی ملی ہے۔ جب مقصد عظیم ہے، اس کا بدلہ بہت عظیم ہے۔ جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، جس میں اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی کہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی کے دل میں ان نعمتوں کی عظمت کھٹک نہیں سکتی ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی اس زندگی کو بنایا، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کو بامقصد بنایا، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھا، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی اس عظیم امانت میں خیانت نہیں کی، جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں بہت عظیم نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی عظیم چیز پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کوئی بھی بڑی چیز، بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آسانی سے ہر چیز مل جائے۔ بڑی چیز پانے کے لیے، بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا سب سے عظیم جو نعمت ہے اللہ کی، وہ جنت ہے۔ وہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھے، اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، مشکلات سے نکلنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ دنیا کی زندگی اتنی عظیم مقصد والی زندگی، اتنی عظیم، یہ انمول نعمت ہے، امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نعمت کی بہت سارے بھائی قدر نہیں کرتے، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ جن لوگوں سے یہ نعمت چھن چکی ہے، جن لوگوں سے یہ زندگی کی نعمت چھن چکی ہے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک نعمت ہے، جن سے یہ چھن چکی ہے، وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ مل جائے۔ جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے تو ہم اپنی پوری زندگی رب کی عبادت میں گزار دیں گے، ایک لمحہ رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ یہ تمنا کرتے ہیں جن سے یہ نعمت چھین چکی ہے۔ ابھی یہ نعمت ہمارے پاس ہے، ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اکثر لمحات رب کی معصیت اور نافرمانی میں گزرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس زندگی کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی اس زندگی کو، اللہ کی اس نعمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو اس عظیم نعمت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، آخرت پر ایمان مضبوط نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، صبر و تحمل نہیں، دنیا کی مصیبتوں سے، مشکلوں سے گھبرا کر کے خودکشی جیسا عظیم جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس نعمت کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس جرم کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ خودکشی کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھ
اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے بعد جو انجام ہونے والا ہے آخرت میں مرنے کے بعد، اس انجام سے غافل ہونے کی وجہ سے کتنے بھائی کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے ہی ہاتھ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ کوئی زہر کھا کے مر جاتا ہے، کوئی پھانسا لے کے مر جاتا ہے، کوئی کسی بلند و بالا جگہ سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیتا ہے۔ یہ عظیم جرم اور یہ عظیم بیماری معاشرے اور سماج میں تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس بیماری پر قدغن لگانا ضروری ہے۔ یہ بیماری کیوں پھیل رہی ہے، اس کے اسباب و عوامل کو ہمیں جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس خطرناک بیماری میں ہم ملوث نہ ہوں، اور اس کی خطرناک سزا جو آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اس خطرناک سزا سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، سب سے پہلے ہم ان اسباب کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں جن اسباب کی بنا پر یہ عظیم بیماری معاشرے اور سماج میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس کے متعدد اسباب اور عوامل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے ایمان میں کمزوری۔ ایمان اور یقین کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہم کو دیے، کیوں دیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے دی ہے۔ اس کے بعد آخرت میں اس کا کتنا عظیم پھل ہے، اس پھل سے ہم غافل ہیں۔ آخرت پر ایمان کمزور ہے، اور ایمان لانے کے نتیجے میں، ایمان میں کمزوری کے نتیجے میں آخرت میں اللہ نے کیا سزا تیار کر رکھی ہے، اس سے غافل ہونے کے نتیجے میں یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یا تو ایمان کی کمزوری یا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جن کے پاس سرے سے ایمان نہیں، وہ لوگ خودکشی زیادہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بنسبت غیر مسلموں میں خودکشی کی شرح زیادہ اسی لیے ہے کہ ان کا آخرت میں سزا، ڈر، خوف ہے نہیں۔ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو سزا کا ڈر کیا ہوگا پھر؟ اس لیے ان کے یہاں خودکشی کی شرح زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بس یہی ایک زندگی ہے، اور مسلمان کے پاس تو یہ کہ اس زندگی کے بعد اگلی بھی ایک زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری، یقین میں کمزوری ہونے کی بنا پر جو ہے لوگ جو ہے ایسا عظیم جرم کر بیٹھتے ہیں اور ایسا نامناسب قدم جو ہے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ، دوسرا سبب ہے نا امیدی اور مایوسی۔ یہ دنیا ابتلا گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کبھی مصیبتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی مشکلات کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، لہذا امتحان کو امتحان کے طریقے سے لیجئے۔ امتحان میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشکل سوالوں کا جواب یاد کرنے کے لیے دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ لہذا دنیا میں اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی رنج آئے، کوئی غم آئے، ان پر صبر کیجئے۔ شریعت نے ہمیں جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، جب تک ہم صبر نہیں کریں گے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گھریلو جھگڑا ہے، کوئی معاشرتی جھگڑا ہے، سماجی اختلاف ہے، کسی قسم کا ڈپریشن ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہے، شرعی طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے رب نے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے نفس کو پیدا کیا ہے، جس نے ہماری جان پیدا کی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جان کس طرح سے
ان مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے۔ لہذا اس نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے یہ سوچ کر کہ موت کے گھاٹ اتر جاؤں اور جو ہے میں ان مشکلات سے چھٹکارا پا جاؤں گا۔ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی جو ہے بہت بڑا غلط وسوسہ ہے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، ہمیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی اور مایوسی یہ کفر ہے۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ کیا، کوئی معصیت کی، کوئی ظلم کیا، کوئی کچھ بھی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ کے سامنے دعا کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے اور سوچتے ہیں کہ اب اس مشکل کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ جس مشکل میں پھنس گیا ہوں، جس تنگی میں پھنس گیا ہوں، جس بیماری میں پھنس گیا ہوں، اب اس بیماری سے، اس مشکل سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، اس لیے وہ موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے دوست، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مرتے دم تک ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، جرم لوگ کر بیٹھتے ہیں، صبر و تحمل اور قناعت میں فقدان۔ لوگوں کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے صبر نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یاد رکھیے، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت کوئی مشکل پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، تب بھی یہ بھی اس کے لیے خیر کی بات ہے۔ اور اگر اس کے لیے نعمت ہے، بہت خوشی ہے، کشادگی ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، تو مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یا تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ یا تو صابر یا شاکر۔ صبر کرے گا، مصیبت پریشانی ٹینشن ہے، غم ہے، کچھ بھی ہے تو صبر کرے گا، خوشی ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ جب مومن بندہ اس کے ایمان میں کمی آتی ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے یا شکر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے پاس لاکھ دولت ہونے کے باوجود بھی وہ خودکشی جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمزوری ہے، صبر و تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مایوسی ہے، اور وہ ایسا جرم کر بیٹھتا ہے۔ چوتھا سبب ہے دنیا سے شدید محبت اور آخرت سے غفلت۔ دیکھیے، دنیا سے شدید محبت ہے، اس کے باوجود بھی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے۔ کوئی آدمی جو خودکشی کرتا ہے، آپ غور کریں گے تو وہ اس لیے نہیں کرتا خودکشی کر کے میں جلدی سے جو ہے آخرت میں جنت میں چلا جاؤں، یہ اس لیے نہیں کرتا ہے۔ خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دنیا سے جو محبت ہے، وہ محبت کے مطابق وہ دنیا حاصل نہیں کر پا رہا ہے، اپنی چاہت اپنی خواہش کے مطابق اس کو دنیا نہیں مل رہی ہے، کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، یا مشکلات سے نکلنا اس کو نہیں مل رہا ہے، یا کوئی چیز جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ چیز اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ دنیا سے اتنی محبت کہ آخرت کی سزا اور آخرت کی جو سنگینی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ آخرت میں خودکشی کرنے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی گئی ہے، اس سزا کو بھول جاتا ہے، دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت کی سزا اور آخرت کے عذاب کو جو ہے بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح سے کسی دوسرے نفس کو قتل کرنا حرام ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کے ہلاک کر دے، یا کوئی تلوار لوہے کے ہتھیار کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، یا زہر کھا کے ہلاک کر لے، اس کو اسی چیز کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، ویسے ہی اس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، یا قیامت تک اس کو ویسے ہی سزا دی جاتی رہے گی۔ اتنی خطرناک سزا ہے۔ اور آگے روایت میں خالد مخلد فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایسا آدمی، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دو مطلب ہے۔ اگر جس آدمی نے خودکشی کی ہے، وہ خودکشی کو حلال اگر سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر کوئی شخص حلال ٹھہراتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال ٹھہرائے یا حلال کو حرام ٹھہرائے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر خودکشی کرنے والا اس کام کو حرام سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن مجبور ہو گیا ہے، اپنی خواہشات کے سامنے مجبور ہو گیا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے، تو ایسا شخص مرتکب کبیرہ ہے۔ کبیرہ اکبر الکبائر جو گناہ ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ کا مرتکب ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے، اور چاہے تو اپنے عدل کے بتقاضا اس کو اتنی سزا دے جتنی سزا کا وہ مستحق ہے۔ جو آدمی خودکشی کرے گا وہ آدمی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، لہذا آخرت میں اس کے لیے اللہ نے بہت سخت سزا مقرر کی ہے، کیونکہ موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے خود مالک بن بیٹھا، سمجھ لیا کہ میں مالک ہوں، اللہ کی ملکیت کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ تو یہ ایسا سمجھ لینا، اللہ کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ اللہ کے حق کو، اللہ تعالیٰ کے حق کو خود چھین لینا، خود لے لینا، یہی شرک ہے۔ تو اس لیے اس شخص کے لیے تو نیت کے حساب سے اس کو حکم ہوگا، اگر اس کو حلال سمجھتا ہے وہ آدمی تب تو اس کو جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اگر حرام سمجھتے ہو اس نے یہ جرم کیا ہے تب اس کے لیے بہت خطرناک سزا ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں وہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنی دیر تک وہ جہنم میں رہے گا۔ پانچواں سبب جو ہے اس گناہ کا، اس جرم کا، خودکشی جیسے جرم کا پانچواں سبب ہے گناہوں میں لت پت زندگی۔ بہت زیادہ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر تو گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، ایسے گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس پر نصیحتیں کتنا بھی چیخ چیخ کر کے ان کو نصیحتیں کرو، نصیحتیں ان کے دل میں اترتی نہیں، اس لیے کہ دلوں پر گناہوں کا کھول چڑھا ہوا ہے۔ یہ کھول نصیحتوں کو دل کے اندر جانے نہیں دیتا، ان کا دل نرم نہیں ہوتا، ان کا دل اللہ سے ڈرتا نہیں، خوف نہیں کھاتا، دل میں تقویٰ نہیں رہتا، لہذا وہ پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ جو ہے اتنا عظیم جرم کر بیٹھتا ہے کہ اپنے آپ کی جان کو گنوا دیتا ہے، اور اسے اتنا ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اپنا فائدہ اور نقصان اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے خودکشی جیسا جرم ہوتا ہے۔ ایک پانچواں سبب ہے شیطانی وسوسے۔ شیطانی وسوسے، شیطان جو ہے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی بنا پر آدمی جو ہے خودکشی کر لیتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے، جو دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کبھی دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کبر ہے، تکبر ہے، یہ بیماریاں بھی انسان کو خودکشی کرنے پر ابھار دیتی ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، تو سوچتا ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے مشکل آ رہی ہے میں خودکشی کر کے اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کروا دوں گا۔ سوچتا ہے دوسرے آدمی سے، وہ کبھی کبھی سوچتا ہے دوسرے آدمی کے تعلق سے اس کو حسد ہو گیا، یا اس کو انتقام کا جذبہ اس کے دل کے اندر ہے، عفو اور درگزر معاف کرنے کی صفت اس کے اندر نہیں ہے،
کسی نے اس پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو سوچتا ہے اس ظالم سے ویسے میں بدلہ نہیں لے سکتا تو میں چلو خودکشی کر لیتا ہوں. میں جب خودکشی کر لوں گا تو اس کے بعد میں جو ہے اس کی رپورٹ ہوگی اور تھانے میں اس کو بند کر دیا جائے گا اور پھر یہ جو ہے جیل میں سڑے گا. ایسا سوچ کر انتقام کا جذبہ، وہ غلط طریقے سے انتقام لینا چاہتا ہے. تو یہ جو دل کے اندر جو ہے شیطان یہ غلط وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر عفو درگزر جیسی صفت نہیں ہوتی، دلوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی، ہم اپنے نفسوں کا تزکیہ نہیں کرتے اور ایسا عظیم جرم کر بیٹھتے ہیں. یہ متعدد اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر معاشرے میں جو ہے یہ ساری بیماری، عظیم بیماری جو پنپ رہی ہے، اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے. ان بیماریوں کے متعدد علاج ہیں جو اسباب ہم نے ساتھ ساتھ بتائے، اس کے ساتھ ساتھ میں علاج کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. کچھ خصوصی علاج ہیں جن علاج کو ہم اپنائیں تو ان بیماریوں سے، اس جرم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کے اندر ہمیں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے، اللہ پر مضبوط جو ہے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، صبر اور رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر ہمیں خوشی رہنا چاہیے. کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے اور ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو اگر کچھ بھی غم ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، مصیبت ہو، کوئی کانٹا بھی اگر چبھے تو اس کانٹے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہذا مشکلات کا سامنا ایسے کریں کہ اس مصیبت کے نتیجے میں میرے گناہ مٹ رہے ہوں گے. اس طرح سے مشکلات کا سامنا کریں. معاشرتی اور اخلاقی جو نظام ہے، معاشرتی اور سماجی اپنے نظام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے حق پسند کریں. اگر کسی کو امداد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کی امداد کریں، اس کی مدد کریں. باہمی ہمدردی اور صلہ رحمی اور آپس میں مشاورت اور اہتمام ایک دوسرے کا کرنا، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو دور ہو جاتی ہیں. انسان کو اکیلا اور تنہا نہیں رہنا چاہیے. ایسے شخص کو جس کو اس طرح کی بیماری کا اندیشہ ہے اسے تنہا نہیں رہنا چاہیے، اسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے یا دوسرے لوگوں کو ایسے شخص کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کا گناہ اس کی خودکشی کا سبب بن جاتا ہے، لہذا انسان کو جب بھی گناہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور دل کے اندر جو منفی خیالات اور جو غلط قسم کے خیالات آتے ہیں ان خیالات کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی دعائیں کریں جس دعا کے ذریعے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہمارے دل صحیح ہو. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اس طرح سے اللہ سے دعا کرے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رکھ، ثابت قدمی عطا فرما میرے دل کو. اس طریقے اللہ سے دعا کریں. اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کی پاکی. نفس اگر پاک صاف ہوگا تو انسان کے لیے کامیابی ہے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کی پاکی کی وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جہان میں اس کے لیے کامیابی ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا. اس لیے اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے اور دل کے وسوسوں سے اپنے نفس کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میرے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. ہر جمعے کے خطبے میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دل کو پاک صاف رکھیں گے، دل کا تزکیہ کریں گے، دل کو نفس کو اس کی خوراک دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو ایسی یہ خطرناک بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو، اس خطرناک جرم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے سماج کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور سماج کے اندر اس طرح کی بیماریوں سے ہم اپنے سماج کو پاک صاف کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم جرم سے اور اس عظیم گناہ سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور